السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، گلدستہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 21ویں درس میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ کل کے درس میں ہم نے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے تعلق سے سماعت کیا تھا، اور ساتھ ہی ہم نے سراپائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی کچھ باتیں سماعت کی۔ انشاءاللہ آج کے درس میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپائے مبارک کے تعلق سے کچھ اور باتیں سماعت کریں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ شروع سے لے کر آخر تک اس درس کو ضرور سنیں، اور ساتھ ہی اسے اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنے کی بھی ضرور کوشش کریں۔ آئیے درس کا آغاز حسب معمول اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درود و سلام کے ساتھ کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ منہ مبارک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے بال نہ تو بہت گھنگرالے تھے اور نہ ہی بہت سیدھے، بلکہ دونوں کے درمیان تھے۔ آپ کے بال مبارک کتنے لمبے تھے، اس حوالے سے مختلف روایتیں ہیں۔ کسی روایت میں ہے کہ آپ کے منہ مبارک آدھے کان تک تھے، کسی روایت میں یہ ہے کہ کانوں کی لو تک تھے، کسی روایت میں ملتا ہے کہ کانوں کی لو سے کچھ بڑے اور شانوں یعنی کاندھوں سے کم تھے، کسی روایت میں ملتا ہے کہ کاندھوں پر پڑتے تھے۔ ان روایتوں میں تطبیق کی صورت یہ ہے کہ جب آپ بال مبارک کٹوا دیتے تھے تو نصف کانوں تک رہ جاتے، پھر بڑھ کر کان یا شان مبارک تک پہنچ جاتے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں جب اپنے مقدس بال اتروائے تو صحابہ اکرام میں بطور تبرک تقسیم ہوئے، اور صحابہ اکرام نے نہایت ہی عقیدت کے ساتھ اس منہ مبارک کو اپنے پاس محفوظ رکھا اور اس کو اپنی جانوں سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان مقدس بالوں کو ایک شیشی میں رکھ لیا تھا۔ جب کسی انسان کو نظر لگ جاتی یا کوئی مرض ہوتا تو آپ اس شیشی کو پانی میں ڈبو کر دیتی اور اس پانی سے شفا حاصل ہوتی تھی۔ بخاری شریف۔ وہ کرم کی گھٹا غیسوئے مشک سا، وہ کرم کی گھٹا غیسوئے مشک سا، لقائے ابر رحمت پہ لاکھوں سلام، ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں، ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں، سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو، سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو۔ چہرہ انور۔ اللہ عز و جل نے اپنے پیارے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا حسین و جمیل بنایا کہ آپ سے پہلے اور آپ کے بعد نہ کوئی آپ جیسا ہوا نہ ہوگا۔ آپ کے حسن و جمال کی تعریف کرتے کرتے زبان خشک ہو جائے گی اور آنکھ ختم ہو جائیں گے، مگر کما حق آپ کی تعریف نہیں کی جا سکتی۔ خصائص کبریٰ میں یہ روایت مذکور ہے۔ حضرت ابو نعیم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اعطی یوسف من الحسن ما فاق به الانبیاء والمرسلین بل الخلق اجمعین، ونبینا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اوتی من الجمال ما لم یؤتہ احد ولم یؤت یوسف الا شطر الحسن، واوتی نبینا صلی اللہ علیہ وسلم جمیعہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو تمام انبیاء و مرسلین بلکہ تمام مخلوق سے زیادہ حسن و جمال عطا ہوا کہ جو کسی اور مخلوق کو عطا نہیں ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن و جمال کا ایک جز ملا تھا اور آپ کو حسن کل دیا گیا ہے۔ زرقانی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت نقل کی ہے
کہ آپ فرماتی ہیں كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أحسن الناس وجها وأنورهم لونا لم يصفه واصف قط إلا شبه وجهه بالقمر ليلة البدر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ خوبصورت اور خوش رنگ تھے. جس کسی نے بھی آپ کی توصیف یعنی تعریف کی اس نے آپ کو چودھویں کے چاند سے تشبیہ دی. حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ چاندنی رات تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرخ چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے. میں کبھی چاند کو دیکھتا اور کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو. بالآخر میرا فیصلہ یہی تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے زیادہ خوبصورت ہیں. مشکات شریف. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں یہ جو مہر و ماہ پہ ہے اطلاق آتا نور کا، یہ جو مہر و ماہ پہ ہے اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں كنت أخيت فسقطت مني الإبرة فطلبتها فلم أقدر عليها فدخل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فتبينت الإبرة بشعاع نور وجهه فأخبرته. میں اندھیرے میں بیٹھی کچھ سی رہی تھی، میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی، ہر چند تلاش کی مگر اندھیرے کے سبب سے نہ ملی. اتنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے رخ انور کی روشنی سے سارا کمرہ روشن ہو گیا اور سوئی چمکنے لگی تو مجھے اس کا پتہ چل گیا. خصائص کبریٰ. سوزنے گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، سوزنے گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا. حقیقت یہ ہے کہ آپ کا پورا حسن و جمال لوگوں پر ظاہر نہیں کیا گیا بلکہ پردے میں رکھا گیا، ورنہ کسی میں طاقت نہیں تھی کہ وہ حسن محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاب لا سکتا. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد شاہ عبد الرحیم صاحب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر زنانے مصر نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے اور بعض لوگ ان کو دیکھ کر مر جاتے تھے، مگر آپ کو دیکھ کر کسی کی ایسی حالت نہیں ہوئی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جمال لوگوں کی آنکھوں سے اللہ نے غیرت کی وجہ سے چھپا رکھا ہے، اور اگر آشکارا ہو جائے تو لوگوں کا حال اس سے زیادہ ہو جو یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ہوا تھا. یعنی فرمایا کہ میں اللہ کا محبوب ہوں اور محب کی غیرتی محبت کا تقاضا ہوتا ہے کہ اس کے سوائے اسے اور کوئی نہ دیکھے. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے حسن و جمال کو صرف اپنے دیکھنے کے لیے لوگوں کی نظروں سے چھپا رکھا ہے. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا حسن و جمال ہم پر ظاہر نہیں کیا گیا. اگر آپ کا پورا حسن و جمال ظاہر کیا جاتا تو ہماری آنکھیں آپ کے دیدار کی طاقت نہ رکھتی. زرقانی. ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو، وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو. جبین سعادت. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیشانی کشادہ اور چمکدار تھی جس پر بیزاری اور دنیاوی تفرقات کے آثار تک نہ تھے. ابن عساکر نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں ایک روز چرخہ کاٹ رہی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے نالین پاک کو پیوند لگا رہے تھے. میں نے آپ کی جبین سعادت پر پسینے کے قطرے دیکھے جس سے نور کی شعائیں نکل رہی تھیں. میں اس خوبصورت منظر کو دیکھنے میں اپنا کام بھول گئی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا معاملہ ہے؟ میں نے عرض کیا آپ کی مبارک پیشانی پر پسینے کے قطرے
यूं लग रहे हैं जैसे नूर के सितारे हों। ताजदार अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजली बरेलवी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। और दूसरे मकाम पर फरमाते हैं, तेरे ही माथी रहा ए जान सेहरा नूर का, तेरे ही माथी रहा ए जान सेहरा नूर का, बख्त जागा नूर का, चमका सितारा नूर का, बख्त जागा नूर का, चमका सितारा नूर का। अबरू मुबारक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अबरू मुबारक दराज और बारीक और मेहराबी सूरत में थे। दोनों अबरुओं के दरमियान इतना फासला कम था कि गौर से देखने पर ही वाज़ेह होता। इसीलिए बाज़ सहाबा इकराम ने अबरू मुबारक के बाहम मुत्तसिल होने का जिक्र किया है, जबकि हकीकत में वो मिले हुए न थे। अबरू मुबारक को सराहते हुए आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजली बरेलवी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, जिनके सजदे को मेहराब काबा झुकी, जिनके सजदे को मेहराब काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। हजरत हिंद बिन अबी हाला रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अबरू मुबारक खमदार, बारीक, घने और अलग अलग थे। दोनों अबरुओं के दरमियान एक रग थी जो जलाल के वक्त सुर्ख हो जाती थी। आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इस रग को हाशमियत करार देते हुए यूं सलाम अर्ज किया, चश्मे महर में मौजे नूरे जलाल, चश्मे महर में मौजे नूरे जलाल, उस रगे हाशमियत पे लाखों सलाम, उस रगे हाशमियत पे लाखों सलाम। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु तआला अन्हा की कनीज़ों, आज के दर्स में बस इतना ही। इंशाअल्लाह इसी बाब से मजीद कुछ बातें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरापे मुबारक के ताल्लुक से हम कल के दर्स में समाअत करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।